صوفیاء کے نزدیک اس میں اللہ کی سب سے لطیف خصوصیت یہ ہے کہ اس میں متقابل صفات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے عادل اور غفور، جی، قابض اور باسط، مذل اور معز، جبار اور رحیم۔ تو یہ سب ایک ہی مرکز میں جمع ہو کر ایک ایسی توازن آفرین ہم آہنگی اور ہارمنی، بیلنسڈ ہارمنی پیدا کرتی ہیں جو سالک کو عقل کی دہلیز سے اٹھا کر وجدان کی وادی میں داخل کر دیتی ہیں۔ تو سیکر جو ہے وہ ان مائنڈ کی لمیٹیشن سے نکل کر انٹیوشن کی ایک ایسی وادی میں اترتا ہے جو جہان حیرت ہے، جہاں وہ فقط ناموں کو نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت واحدہ کو محسوس کرتا ہے، اس سنگل ریالٹی کو محسوس کرتا ہے۔ تو شیخ اکبر حضرت ابن عربی نے اس کی تعبیر تزویج الازداد کے مفہوم میں کرتے ہیں، یعنی متضاد صفات کا وصال۔ اور یہ کوئی فلسفیانہ سی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی واردات ہے جس میں بندہ اپنی روح کو خدا کے ان ناموں کے درمیان یوں بہا دیتا ہے جیسے دریا میں پتی، کبھی قہر کی موج میں لرزتا ہے تو کبھی لطف کے دھارے میں محو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ لطف اور کرم بھی ایک ہی ہیں، ان کا ایک ہی چہرہ ہے، قہر بھی لطف ہی کا ایک چہرہ ہے اور عدل بھی کرم ہی کا ایک پرتو ہے۔ یہ اس مقام کی طرف اشارہ ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے، جی، نفع اور نقصان اپنے معنی کھو بیٹھتے ہیں، جی، اور دل بولنے لگتا ہے، جہاں صفات باہم گند جاتی ہیں۔ ستم اور کرم جب وہ محبوب کے حوالے سے ہو جاتا ہے تو نہ ستم ستم رہتا ہے، نہ کرم کرم رہتا ہے، جی۔ تو یوں صفات جو ہے وہ اس میں گن جاتی ہیں، اس ہارمنی میں کہ ان کے اندر کوئی کشمکش باقی نہیں رہتی، بلکہ ہر صفت اپنے ظاہری مفہوم سے نکل کر ایک باطنی نور بن جاتی ہے۔ اور اسی تسلسل کی اس میں اللہ آخری آواز ہے، جو بظاہر محض ایک سانس ہی ہے نا، اللہ اور پھر اللہ، جو یہ آخر میں ہے، یہ بظاہر محض ایک ہلکی سی سانس آپ کو لگتی ہے، یہ صوفیاء کے نزدیک ایک یونیورسل سیکرٹ ہے، ایک کائناتی رمز بن جاتی ہے۔ کہ یہ ہلکی سی صدا جس میں لب بھی نہیں ہلتے، زبان سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے، دراصل ہو یا ہو کی ابتدائی لہر ہے۔ وہ ہو جو بقول اہل معرفت سر السر ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یہ رازوں کا راز ہے، دس از سیکرٹ آف دا سیکرٹس، جو ہر صفاتی قید سے آزاد ہے، جو نہ اثبات میں ہے، نہ نفی میں ہے، نہ ظاہر میں ہے، نہ باطن میں ہے، بلکہ یہ ہر ظاہر، ہر باطن، ہر نفی اور ہر اثبات کے پیچھے ہے۔ یہ ہر کیفیت سے مابرا ہے اور ہر صداقت، ہر ٹروتھ کے مرکز میں چھپا ہوا یہ ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہو یا ہو دراصل اس
مقام عبادت کی صدا ہے جہاں ذات اور صفات دونوں فنا ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کی خاموش حضوری باقی رہ جاتی ہے۔ یہ وہی ہو ہے جو حضرت رابعہ بصری کے نعرے میں گونجتی ہے جب وہ تنہائی میں یہ کہتی ہیں، اے وہ کہ جسے دل پکارے تو آواز بن جائے اور پکارا نہ جائے تو بھی وہ دل کی دھڑکن بن کر سنائی دے۔ یہ وہی ہو ہے جسے حضرت جنید بغدادی نے وجد کی انتہا پر کہا، میں نے جو کچھ بھی پایا اسی ہو میں پایا، اور جو کچھ کھویا وہ بھی اسی ہو میں فنا ہوا۔ تو آپ یہ روحانیت میں صاحبان عرفان کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک ہو یا ہا صرف ایک صوتی اظہار نہیں ہے، صرف ایک ووکل ایکسپریشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی تنفس ہے، یہ روح کی سانس ہے۔ جس طرح آپ کے جسم کی سانس ہے نا، تو آپ کے جسم کی سانس انہیل اور ایکسہیل دو کے اوپر چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آپ سانس اندر کھینچتے ہیں اور آپ سانس باہر نکالتے ہیں، تو یہ آپ کے جسم کے لیے اپنے تنفس ہے، آپ کی جسمانی حیات کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جو روح ہے، روح تو ازداد سے پہلے کی بات ہے نا جی، یہ تو عمر ربی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو سانس ہے وہ یہ ہا ہے، وہ یہ ہو ہے جی، وہی سانس رحمت ازلی جو حدیث قدسی کے مطابق کائنات کی تخلیق کا سبب بنا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کو پیدا کیا۔